السلام علیکم۔ ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 11 پارٹ 2، قیامت کے دن 5 سوال۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہلا سوال دیکھ آئے تھے کہ زندگی کیسے گزاری۔ گویا اب ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا کانشیس ہونا ہے، تھوڑا سا زندگی کے اندر سے غفلت والا، بے فکری والا رویہ نکالنا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں مادر پدر، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ ہمیں اس مقصد کو جاننا ہے قرآن کی روشنی میں، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہے، کیونکہ ہم سے ہماری زندگی کے ایک ایک قیمتی لمحے کا اللہ نے حساب لینا ہے۔ اچھا کر کے جائیں گے، آخرت کے اندر ابدی بادشاہی، ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کا عیش وہاں پر ہمارا منتظر ہوگا۔ نہیں کر کے جائیں گے، اللہ نہ کرے، جہنم کی ہولناک گھاٹیاں، ہولناک عذاب، استغفر اللہ، اس بندے کے لیے منتظر ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی اپنی زندگی ہے، کوئی کسی کی زندگی میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ بس یہ ہے کہ کچھ باتیں ہیں جو اگر ہم اپنے پلے باندھ لیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو اب ہم دوسرے سوال کو دیکھیں گے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، کہ جوانی کیسے گزاری۔ دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا، کن کاموں میں گزار کر آئے، کیا کرتے رہے۔ آپ دیکھیے کہ جوانی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے، انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لیں کہ انسان کی زندگی کے اگر ہم کچھ فیز مقرر کریں نا، تو ایک اس کا بچپن کا فیز ہے، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر 14-15 سال تک بچپنا چل رہا ہوتا ہے۔ پہلے بہت چھوٹا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، اس سے بڑا، پھر 15-16 سے لے کر اس کی پھر جوانی کا ٹائم پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ رہتا ہے تقریباً، آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں تو خیر جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ، یہاں پہ خاص طور پہ لیڈیز، وہ تو 40 کے بعد ہی اپنے آپ کو ریٹائر سمجھنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال 50 تک آرام سے آپ کے پاس جوانی کا ٹائم ہوتا ہے، 45-50 اس کے لگ بھگ کہ جوانی کا ٹائم ہے۔ اور اس کے بعد 50 کے بعد ابو، جب 50 ابو بندہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جتنا آپ کو ٹائم پیریڈ ملتا ہے وہ بونس ہوتا ہے، وہ بڑھاپے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو یہ جو 3 فیز ہیں نا زندگی کے، ان میں سے سب سے خوبصورت، سب سے حسین، سب سے زبردست، سب سے پیارا جو ٹائم ہے نا وہ جوانی کا ٹائم ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں کہتے ہیں جوانی مستانی، ٹھیک ہے، اس کو مناسب طریقے سے مستانہ بھی ہونے دیں، کسی نے نہیں منع کیا اس کو کہ مستانی نہ بنائے جوانی مستانی، لیکن اس کو اللہ کا انعام سمجھنا ہے، اللہ کا عطیہ سمجھنا ہے، اللہ کی بلیسنگ کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ یہ ہماری زندگی کی خوبصورت ترین گھڑیاں ہوتی ہیں جوانی کی۔ انسان بہت انرجیٹک ہوتا ہے، بہت ایکٹیو ہوتا ہے، بہت امنگیں، بہت تمنائیں، بہت ولولے، بہت حوصلے، بہت کچھ کر گزرنے کا اس کے اندر ایک داعیہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، پاور ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا یوتھ جو ہے وہ اگر وہ کسی کام کو کرنے کا تہیہ کر لے تو وہ اس قوم کی زندگی، اس قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو یوتھ کو بہت کچھ اللہ نے دے کر بھیجا ہوتا ہے، صلاحیتیں وغیرہ۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جوانی میں کون عبادت کرتا ہے، جوانی میں کون نمازیں پڑھتا ہے، جوانی میں کون فلاں اچھے کام کرتا ہے۔ بھئی ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، جوانی کو ہم انجوائے کریں گے اپنے طریقے کے مطابق، اور جب بڑھاپا آئے گا تو کر لیں گے اس وقت۔ یعنی ہم
جوانی کے ٹائم کو اللہ کی رضا کے مطابق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو مولویوں کا کام ہے. ہم مولوی تھوڑی ہیں. ابھی سے اگر ہم نے یہ فلاں کام شروع کر دیے تو لوگوں میں تو ہم مشہور ہو جائیں گے، ہمیں لیبل لگ جائے گا، ٹھپا لگ جائے گا مولوی ہونے کا، بہت دیندار ہونے کا. تو ابھی کیا کرنا ہے یہ کام کر کے. اور ادھر ادھر سے بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھی کیا کرنا ہے، ابھی تو جوان ہو، ابھی کیا کرنا ہے، یہ تو بڑھاپے میں، انسان نے بڑھاپے میں اور کرنا کیا ہوتا ہے، بس اس نے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی ہے، تسبیح پکڑ لینی ہے، جانماز پکڑ لینا ہے، کیونکہ دنیا میں اور کسی کام کا تو پھر انسان رہتا نہیں ہے، تو اس وقت پھر عبادت ہی کرنی ہے نا. تو آج تو ہم اپنی مستیاں منمانیاں کر کے زندگی گزاریں گے. تو یہ جو ایک نفسیات ہے نا، یہ ایک خدا کی رضا کے اگینسٹ نفسیات ہے، ایک ڈیفرنٹ نفسیات ہے، بندہ مومن والی نفسیات نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ابدی جنت، ابدی بادشاہت تیار کر رکھی ہے. اتنی قیمتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر اگر ایک کوڑا مطلب 1 میٹر جگہ مل جائے نا، تو دنیا کی اور دنیا کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے صرف 1 میٹر جگہ وہاں پر مل جائے. تو اب اتنی خوبصورت، اتنی مہنگی، اتنی ہائی کوالٹی والی چیز کو خریدنے کے لیے آج ہم اس دنیا کے اندر جو ہمارا بہترین ٹائم پیریڈ ہے، ہم وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں بڑھاپا دیں گے. بڑھاپا عموماً سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن عموماً وہ نکمی عمر کا دوسرا نام ہے کہ انسان وضو بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتا، رکوع اور سجدہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں گے ارد گرد بزرگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیٹ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، 10 طرح کی بیماریاں چمٹی ہوئی ہوتی ہیں ساتھ. وہ ایک نکمی عمر ہم نے رکھی ہوئی ہے جنت کے حصول کے لیے، آخرت کے لیے. تو جو بہترین عمر تھی نا، وہ تو میں نے منمانیوں میں شیطان کے پیچھے چل کے خدا نخواستہ اگر گزارنے کا پروگرام بنا لیا یا بنایا ہوا تھا، اللہ نہ کرے، اور پھر میں یہ کہوں کہ پھر میں اس بڑھاپے سے جا کر آخرت جیسی قیمتی چیز اللہ تعالیٰ سے لوں، تو یہ ایک بڑی ہی غلط نفسیات ہے. اگرچہ بڑھاپے میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس بیماری کی حالت میں بھی اللہ سے مانگنا، توبہ استغفار کر کے سفید بالوں کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کو وہ بھی بہت پسند ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیں گے اس ٹائم کی عبادت کو، اس ٹائم کی معافی کو، لیکن بات ہے نا کرنے کی کہ اگر سارے مسلمان یہ سوچ لیں کہ جی بڑھاپے میں ہی کچھ کریں گے، تو پھر ایک جو جوانوں کا کرنے کا کام ہے، اس کی جو ایک فیلڈ ہے، وہ کون کرے گا؟ تو جوانوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ صرف بڑھاپا نہیں دینا ہم نے. اگر بڑھاپے کے ساتھ جائیں گے جنت میں تو پتہ نہیں جنت کا کون سا لیول ملے گا. کہا نا 100 درجے ہیں جنت کے، تو ہائیسٹ رینکس کے درجے تو پتہ نہیں ملیں گے نہیں ملیں گے، کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو وہ بوڑھا جانے اور اللہ جانے. لیکن بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کی توجہ دلائی ہے، نوجوانوں کو توجہ دلوائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ بھئی اگر بندہ مومن ہو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، اگر ان کی سنتوں کو فالو کرنا چاہتے ہو، تو اپنی جوانی کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھو. پتہ ہونا چاہیے کیا کر رہے ہو، کتنا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، کہاں کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو. اور پھر یہ بات پھر وہی آتی ہے کہ جوانی میں سارا انرجی لیول انتہا درجے کا ہائی ہوتا ہے. جو کام جوانی میں بہت آسان اور ممکن ہوتے ہیں، بڑھاپے میں انتہائی مشکل ہوتے ہیں. بڑھاپے میں انسان کی قوتیں، توانائیاں سب کمزور مزمحل ہو جاتی ہیں. اگر کوئی اچھے کام بھی کرنا چاہتا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. اسی لیے کہا گیا نا کہ جوانی کی عبادت اللہ کی اطاعت پیغمبری کا شیوا ہے، پیغمبری کا طریقہ ہے. اور اگر ہم یوں رکھیں پیغمبری شیوے کی بجائے ہم آ جائیں جوانی دیوانی، تو انسان ہوش کی بجائے اگر جوش کی طرف چلتا ہے، دماغ کی بجائے دل کا اسیر ہوتا ہے، شیطانی کاموں میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایسی بے ہوش جوشیلی جوانی انسان سے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے برے اعمال کرواتی ہے، گندے اعمال کرواتی ہے.
اور پھر ہمارے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا ہے، کانوں کی حفاظت نہ کرنا ہے، زبان کی حفاظت نہ کرنا ہے۔ آنکھیں وہ دیکھ رہی ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، کان وہ سن رہے ہیں، سننا چاہتے ہیں جن کو سننے سے منع فرمایا ہے، عمل وہ کر رہے ہیں جن کو کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ زنا کا راستہ، اللہ معاف کرے، جب انسان اس معاملے میں حد سے آگے جاتا ہے نا تو پھر زنا کی سزا ابدی جہنم بتا دی ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہمارے ہاں میڈیا، سوشل میڈیا، موبائل، نیٹ، ان تمام چیزوں نے زنا والے معاملات کرنا، نوجوانوں کیا بوڑھے ہر ایج کے بندے انوالو ہوئے ہوئے ہیں، آسان بنا دیے ہیں۔ شیطان نے ان کو اپنے شکنجے میں اچھے طریقے سے کس لیا ہے، اور یہ چیزیں انسان کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ جوانی کو ہم دیکھیں کہ انبیاء کرام نے کیسے گزارا، اور آپ دیکھیں سارے انبیاء کرام کی سٹوریز، قصے، کہانیاں کس طرح گزارا ہے، کتنی پاکیزگی کے ساتھ گزارا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا قصہ آپ پڑھیں نا، وہ جو زلیخا کے حوالے سے سارا معاملہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو دیکھیں کہ کیسے جوان ہو رہے ہیں، تو کس انداز کے جوان ہیں آپ، تو ہم کون سے انوکھے جوان ہو رہے ہیں؟ کیا انوکھی جوانی آئی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہر طرح سے آزاد سمجھ لیا ہے، مادر پدر آزاد سمجھ لیا ہے کہ نہ کسی کے کہے میں ہے نہ کسی کے سنے میں ہے، ہم نے ہر بات کے بارے میں ٹھان لیا ہے کہ جو ہمارا دل چاہے گا، من چاہے گا، ہم اس انداز میں کریں گے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کہاں اللہ اور کہاں اللہ کا رسول۔ تو ٹھیک ہے، ہر ایک انسان اپنا فیصلہ کرنے میں بالکل آزاد ہے، یہ ہمارے دین کا بہت خوبصورت حسن ہے کہ آزادی دی ہے اس نے ہمیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی ڈنڈا گیری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی آتا ہے تو اپنی خوشی سے آئے، اپنی رضا سے آئے، رضا سے سرنڈر کرے، کہے کہ ہاں اے اللہ، میں نے فیصلہ کیا ہے، میں اپنی جوانی تیرے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق گزاروں گی، شیطان کے پیچھے نہیں چلوں گی، انبیاء کے راستے پر چلوں گی، رحمان کا راستہ اختیار کروں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے میرے رب، کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے تیری جنت ملے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں نا کہ جوانی کے بارے میں کون سا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ بڑھاپا لازمی آئے گا۔ بہت سارے نوجوان ہیں جو نوجوانی میں ہی چلے جاتے ہیں۔ ابھی 2 سال پہلے ہمارے کالج کی 4th ایئر کی بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور کس انداز میں ہوئی، روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوئی۔ اتنی لائق، اتنی اچھی، اتنی نیک، اتنی اوبیڈینٹ بچی چلی گئی وہ ہمیں چھوڑ کر۔ تو بات یہ ہے کہ اتنی ہمارے ارد گرد سڈن ڈیتھس جو ہیں بے شمار ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ جوانی میں بھی انسان جا سکتا ہے۔ یہ تو کوئی لکھوا کے لایا ہی نہیں ہے کہ جی بوڑھا ہوگا، 70-80 سال ہوں گے تو جائے گا، کسی بھی ٹائم دنیا سے جایا جا سکتا ہے۔ تو انسان پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا پالش کرے۔ ایک شاعر ہے، شعر ان کا بہت زبردست ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، یعنی اے ظفر، وہ شخص آدمی ہی نہیں ہے، خواہ کتنا ہو صاحب فہم و ذکا، یعنی دنیا میں وہ بہت ہی کوئی عقل مند کیوں نہ مشہور ہو، بہت دانا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش ہے، خوشی ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اس میں اللہ کی یاد نہ ہو اس کی زندگی میں، غصہ ہے تو اس میں خوف خدا نہ رہے۔ تو بات پھر وہی ہے کہ جوانی میں اللہ کے حکموں کو فالو کرنا، خدمت خلق کا تہیہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر انسان غفلت میں، نافرمانی میں، ظلم میں، سرکشی میں زندگی گزار رہا ہے، لاپرواہی میں، غیر ذمہ داری میں، تو بہت ہی سخت بات ہے۔ تیسرا اور چوتھا سوال ملتا جلتا ہے بالکل، کہ مال کہاں سے کمایا جا رہا ہے اور کہاں اڑایا جا رہا ہے۔ اب مال دنیا کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ تو کہا نہیں ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ، بیابانوں میں ترک دنیا اختیار کر لو، راہبانیت، یہ تو ہے ہی نہیں۔ جب انسان نے اس دنیا میں رہنا ہے تو ظاہری بات ہے کہ انسان کی ضروریات، دنیاوی حاجات کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ اگر مال نہیں ہے تو زندگی بہت پریشان حال ہے، بہت بوجھ ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مفلسی جو ہے وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. یعنی جب انسان مفلس ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ کفر میں گرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اب ہمیں سمجھ آ گئی نا کہ غربت بھی کوئی اتنی پسندیدہ چیز نہیں ہے. انسان کو غربت سے باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں، دنیا کا حصول کرنا ہے اس نے. اسی لیے مال اور دولت کو جہاں ایک طرف آزمائش قرار دیا، فتنہ قرار دیا، وہیں پر اللہ نے اس کو نعمت خداوندی بھی قرار دیا، اس کو حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے. اب فتنہ کب بنتا ہے مال، اور نعمت کب بنتی ہے؟ فتنہ تب بنتا ہے کہ انسان اس کو غلط ذرائع سے حاصل کرے. رزق حرام جسے کہتے ہیں، رشوت، سود، دھوکہ، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، جعلی چیزیں بنانا، جھوٹ بول کر، عیب چھپا کر چیز کو بیچنا، کسی کا حق غصب کرنا، بے شمار رزق حرام کی شکلیں ہیں. جب انسان اس طرح سے مال حاصل کرتا ہے تو وہ مال فتنہ ہے، اس کے لیے عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے. اور پھر جب اس مال کو غلط طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے تو اس مال کو پھر غلط راستے پر خرچ بھی کیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے اس کے لیے. اور جب انسان مال کو رزق حلال کی شکل سے حاصل کرتا ہے، نہ اللہ کا حق مارتا ہے، نہ اللہ کے بندوں کا حق مارتا ہے، جو اس کی تقدیر میں ہے کوشش کر کے اتنا ہی لیتا ہے، پھر اللہ اس کو برکت دیتے ہیں. پھر بہت مال ہوتا ہے اس کے پاس، اپنی ضرورت سے بھی زائد ہوتا ہے. پھر وہ اس زائدہ ضرورت مال کو یا اپنی ضروریات کو کٹ ڈاؤن کر کے، کم بھی ہے کٹ ڈاؤن کر کے، اس کو اللہ کے راستے میں، اللہ کی مخلوق کی خدمت اور بھلائی کے لیے خرچ کرتا ہے، تو وہ مال اس کے لیے نعمت خداوندی بن جاتا ہے. وہ اس مال کا شکر ادا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر یہی توجہ دلا رہے ہیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ بھی پچھلے جو ہم نے کہا جوانی کیسے گزاری، یہ جو پوائنٹ ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کی، اصل میں یہ بھی کام جوانی سے شروع ہوتے ہیں نا، کہ انسان کہاں سے اپنی شروعات کر رہا ہے، اپنی عمارت کی بنیاد کہاں پہ رکھ رہا ہے، رزق حلال پہ رکھ رہا ہے یا رزق حرام پہ رکھ رہا ہے. اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ انسان کی زندگی کا جو روزی روٹی کمانا چاہتے ہیں، بہت بڑا، سب سے بڑا اصول محنت اور ایمانداری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت اور مشقت سے مال کمانے والا اللہ کا دوست ہے. دیانت داری بہت ضروری ہے، تجارت میں دیانت اور صداقت بہت ضروری ہے. آگے چل کر ہم بہت ساری حدیثیں پڑھنے جا رہے ہیں اس موضوع کے اوپر. تو ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ کون سا مال افضل اور طیب ہے، تو آپ نے فرمایا محنت اور دیانت سے کمایا ہوا مال. پھر آپ نے کہا کہ ایک سچا اور دیانت دار تاجر قیامت کے دن شہداء، صدیقین اور انبیاء کے ساتھ ہوگا. پھر آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے مومنو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یہ منع کر دیا نا، گویا اچھے طریقے سے حاصل کرو، باطل طریقے سے نہ حاصل کرو. اچھے راستوں میں خرچ کرو، باطل راستوں میں خرچ نہ کرو. وہی انفاق فی سبیل اللہ کا ٹاپک اپنے ذہن کے اندر تازہ کر لیجئے کہ کہاں سے کمانا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے. تو گویا دھوکہ دہی سے جو بھی مال حاصل کیا جاتا ہے، رشوت، سود، جوا، چوری، ڈاکہ، ملاوٹ، سمگلنگ، غبن، سب حرام اور ممنوع ہے. اسلام کہتا ہے جائز ذرائع سے حاصل کرو اور پھر خرچ کرو تو اللہ کے بتائے ہوئے جگہوں پہ خرچ کرو. نہ اسراف کرو، نہ ریا کرو، نہ تبذیر کرو. اور اسراف کیا ہے؟ فضول خرچی، ضرورت سے زیادہ، جیسے آج کل ہماری شادی بیاہ اور مختلف ایونٹس پہ خرچ کیا جاتا ہے. اور تبذیر ایسی جگہوں پر مال خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے پر شرعی ممانعت ہے، مثلا شراب نوشی، ناچ گانے بجانے وغیرہ. تو قرآن نے فضول خرچی اور حرام کام کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا ہے. پھر ریاکاری کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو دنیا میں مال کما رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں اس میں رزق حرام تو نہیں شامل، کیونکہ رزق حرام کا ایک لقمہ، ایک روپیہ جو ہم کماتے ہیں خدا نخواستہ، وہ ہمارے کئی دنوں کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے، ہمارے معاملات اللہ کے حضور خراب کر دیتا ہے. اور کہتے ہیں نا جو لباس پہنا ہے، وہ لباس جب تک انسان کے جسم پہ رہتا ہے
وہ اس کے لیے لعنت ملامت کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن ہمیں ایک ایک روپے جو کمایا گیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا حساب دینا ہے، پھر وہ کما کر ہم نے اس کو خرچ کن جگہوں کے اوپر کیا، اس کا بھی حساب دینا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کو حساب دینے میں خاصا وقت لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ظاہری بات ہے کہ ابھی یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو بچیاں ہیں ان کے زیادہ یہ فیلڈ نہیں ہوتی کہ مال کہاں سے کمایا جا رہا ہے، لیکن رک جائیے یہاں پر، بچیوں کی یہ فیلڈ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ گھر کے مردوں کو تھوڑا سا ٹریک پہ رکھنے کی کوشش کریں کہ ایک تو ان کے سامنے اپنی ایسی ناجائز خواہشات یا جائز بھی مت رکھیں، ان کو اندازہ ہو کہ یہ ہمارے فادر، ہمارا بھائی یا مستقبل میں ہمارا شوہر جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ ایک تو تھے نکھٹو نکمے، ان کی بات نہیں ہو رہی، جو محنت کر کے کما رہے ہیں اس سے زیادہ ان کی پہنچ نہیں ہے، تو ان کو تنگ کرنا کہ جی ہماری فلاں ضرورت پوری کیجئے، نہیں ہے فلاں کے پاس اتنا ہے ہمارے پاس نہیں ہے، تو ان کو رزق حرام کی طرف جانے پر مجبور کرنا، یہ خواتین کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اور عموماً مرد اپنے گھر کی خواتین کے ہاتھوں مجبور ہو کر رزق حرام میں جاتے ہیں، تو جب وہ رزق حرام کمائیں گے تو گھر کی جو خواتین ہیں ان کو لازماً اس کا وبال ان کے ساتھ مل کر بھگتنا پڑے گا۔ اور ہم دیکھیں گے اگر ہمارے گھر والے خدا نخواستہ رزق حرام لا رہے ہیں اور ہمیں اندازہ ہے کہ ان کی جائز آمدنی تو یہ نہیں ہو سکتی، یہ کہاں سے آ رہی اوپر کی کمائی، تو ان کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی ضرور، اچھے شائستہ حسن سلوک کے ساتھ سمجھانے کی کوشش ضرور کریں کہ جی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور جو پھر جس حد تک جا کر ان کو روک سکتا ہے وہ روکے، نہ کہ یہ کہ ان کے ساتھ مل کر کھائے اور وبال حاصل کرے۔ اور یہ تو کمانے کی بات ہو گئی نا، پھر خرچ کرنے کے اندر جو گھر کی لیڈیز اور خواتین ہوتی ہیں ان میں بہت زیادہ رول، 90% رول لیڈیز کا ہوتا ہے کہ وہ غلط جگہوں کے اوپر خرچ کرواتی ہیں۔ وہ خرچ کرنا چاہتی ہیں، شوہر تو ان کو دے رہے ہوتے ہیں، بیٹا دے رہا ہوتا ہے، باپ دے رہا ہوتا ہے کہ خرچ کرو، اور وہ پھر غلط جگہوں پہ خرچ کر کے خاص طور پہ ریا، اسراف، تکبر، تبذیر وغیرہ ان راستوں میں آتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ ایک طرح کے ان کے سامنے جواب دینا پڑتا ہے۔ اس میں آخری اور 5واں سوال، علم سیکھ کر اس پر کہاں تک عمل کیا۔ آپ دیکھیں نا، علم حاصل کرنا ہر انسان کا فطری حق ہے، دین اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حصول علم ہر مسلمان مرد ہے یا عورت پر فرض ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، طلب علم عبادت ہے، علم جنت کا راستہ ہے، علم دلوں کی زندگی اندوں کے لیے بینائی ہے، علم جسم کی توانائی اور قوت ہے، علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک پہنچتا ہے، علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جاتی ہے۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثوں کو اکٹھا کر کے تو بیچ میں یہاں پہ ایڈ کر دیا گیا، اور کچھ مختلف اسکالرس کے کوٹس وغیرہ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ علم بہت زیادہ رہنمائی کرتا ہے، ایک علم والا اور ایک بے علم، دونوں کے عمل میں، دونوں کے رویوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، اور علم میں بھی صحیح علم، یعنی علم کی بھی بے شمار اقسام ہے نا، ایک ہوتا ہے نفع مند علم، فائدہ مند علم، تو اللہ تعالیٰ فائدہ مند علم کی طرف انسان کو لے کر جائیں، یہ اللہ کا بہت بڑا گفٹ ہے۔ اور علم میں فائدہ مند وہ ہے، دین دنیا کا فائدہ ہے جس میں، اور غیر نفع مند علم ہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا کوئی فائدہ۔ اور پھر نفع مند علم کب بنتا ہے؟ جب اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر علم پر عمل نہیں ہے تو یہ منافقت ہے، اور اس کی مثال ہمیں دی گئی گدھے سے، کہ جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے۔ اب جتنی مرضی دنیا جہان کی بہترین کتابیں گدھے پر لاد دی جائیں تو اس علم کے بوجھ سے گدھا اسکالر نہیں بن جاتا۔ اسی لیے علم حاصل کر کے اس کو اپنے عمل کا حصہ بنانا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کے بغیر علم وبال اور ہلاکت ہے، العلم دون العمل وبال۔ ایک موقع پر آپ نے عالم بے عمل کو چراغ کے فتیلے سے، جو فیتہ نہیں جل رہا ہوتا، اس سے تشبیہ دی کہ جو لوگوں کے لیے روشنی مہیا کرتا ہے لیکن خود جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے روز ایک عالم کو لایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کہ تجھے جو علم ملا تھا تو نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا؟
اور پھر وہ کہے گا یہ کیا وہ کیا، تو اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا کہ نہیں، تو نے تو جو تھوڑا بہت کیا بھی وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، اور پھر تیرا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ یہ بہت سخت بات ہے علم کے اوپر عمل کرنا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی علم ہی نہ حاصل کرو، کیا ضرورت ہے، علم حاصل کریں گے کچھ جانیں گے تو پوچھ ہوگی، لہٰذا جانو ہی نہ۔ انہوں نے سب سے آسان سلوشن یہ ڈھونڈ لیا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو رویہ ہے نا کہ علم حاصل نہ کرو، علم حاصل کر کے اگر کوئی بندہ عمل نہیں کرتا تو اس کو ایک گناہ عذاب ہوگا نا، سزا ملے گی۔ جو یہ رویہ اختیار کرتا ہے علم حاصل ہی نہ کرو جان بچ جائے گی، اس کو ڈبل ہے کہ اس نے اتنی غفلت اختیار کری کہ اس کو توفیق ہی نہیں ملی کہ وہ تھوڑا سا علم حاصل کر لیتی، علم کی طرف آ جاتے۔ تو علم کے بغیر انسان کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا نا کہ ایک زاہد سے عالم جو ہے وہ 27 گنا زیادہ اجر رکھتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری سوال کے بارے میں ہمیں متوجہ کر دیا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر علم کو اہمیت دیں، صحیح علم کے حصول پر جائیں، ضرور سیکھیں، اور پھر جہاں جہاں کمی کوتاہیاں ہیں، ہوتی ہیں، ساری زندگی رہتی ہیں کمی کوتاہیاں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں بن سکتا، کوئی بھی فرشتہ نہیں بن سکتا، لیکن چونکہ انسان کو نالج ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر آسانی کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، وہ سوچتا ہے زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج پہ کہ مجھے ایسے نہیں کرنا تھا، میں نے فلاں جگہ پہ فلاں معاملہ غلط کیا، تو وہ اپنے علم کی روشنی میں اپنے عمل کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، پالش کر رہا ہوتا ہے، اور نتیجتاً اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ 5 سوال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، جواب بھی ہمیں ڈھونڈنے ہیں، تیاری کرنی ہے تاکہ آخرت کے امتحان میں ہم کامیاب ہوں اور ایک طرح سے نبی کی سنت پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔